کہ زمانے کی قسم، دوسرا ترجمہ زمانہ شاہد ہے، زمانہ گواہ ہے، زمانہ وقت کہتے ہیں۔ اللہ نے جو چیز بنائی ہے بہت بیش قیمتی، ایک سے بڑھ کر ایک، اس میں شاید وقت سب سے زیادہ قیمتی چیزوں میں سے ایک ہے، بیش قیمت چیز، یہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے ایک لمحے کے واپسی کے لیے دنیا کی ساری دولت، زمین آسمان، چاند سورج ستارے سب مل کر اس ایک لمحے کو واپس نہیں بلا سکتے۔ دنیا کی سب زبانوں میں گرامر کے اندر 3 زمانے ہیں، زمانے حال، زمانے ماضی، زمانے مستقبل۔ انگریزی میں پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، پریزنٹ ٹینس، ہندی میں بھوت کال، بھوشیہ کال، ورتمان کال وغیرہ وغیرہ۔ جو لوگ عربی زبان کے جاننے والے وہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں 2 ہی زبانیں رکھتے ہیں، ایک زمانے ماضی ہے، دوسرا مضارع۔ وہاں حال ہے ہی نہیں۔ اچھا، واقعہ بھی یہی ہے کہ وہ لمحہ جو 1 سیکنڈ بعد آنے والا ہے وہ مستقبل ہے، اور 1 سیکنڈ بعد وہ ماضی ہو جاتا ہے۔ ہم جب سے عالم وجود میں آئے ہیں تب سے مسلسل ہمارا زمانے مستقبل ماضی بنتا چلا گیا۔ جو لمحات گزر گئے وہ چند خیالی خیال ہے کہ اتنے لمحات سے زندگی کے جو گزر گئے، جو باقی ہے اس کی اللہ کے سوا کسی کو خبر نہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ لمحوں کو زندگی کے لیے کم نہ جانیے، لمحوں کو زندگی کے لیے کم نہ جانیے، لمحہ گزر گیا تو سمجھ لو سچی نہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو پچھلے رمضان المبارک میں موجود تھے، ہمارے دوست احباب اور رشتے دار، وہ اس وقت موجود نہیں ہیں۔ کتنے ہی ایسے تو جو اس سال رمضان المبارک میں موجود تھے، اس وقت دنیا میں نہیں ہیں۔ ہم میں سے کس کو یہ رمضان المبارک کی تکمیل میسر ہوگی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگلا رمضان تو ہوگا۔ سمجھدار اور عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ کی اس عظیم الشان نعمت یعنی وقت کی قدر کرے۔ ایک مرتبہ یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ آپ ذرا عالم تصور میں کسی قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو کر سوچیے کہ آپ کسی قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہیں، کتنے لوگ وہاں مدفون ہیں، دفن ہیں، سب کے سب مجبور محض ہیں اس اعتبار سے کہ اب وہ ایک بار سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ لمحات میری اور آپ کی زندگی میں بہت جلد آنے والے ہیں۔ اکثر ایک تفصیلی حکایت میں بیان کرتا ہوں، میں انشاءاللہ اسی پر اپنی بات ختم کروں گا چند منٹ۔ میں نے امام صاحب سے بات بھی کی تھی کہ صاحب کا بیان ہے، مفتی نظر اللہ صاحب بیان کرنے والے تھے، بعد مولانا امتیاز صاحب نظر آئے تو ہم خوش ہو گئے کہ کوئی مولانا موجود ہے۔ مگر میں نے امام صاحب سے گزارش کی تھی کہ یہ جو مواقع ہیں ليلۃ القدر کے، شب برات کے اور مختلف موقعوں پہ یہ تقریروں کی مجلسیں منعقد کرنے کو نہیں، چند منٹ ترغیب کی بات کریں، کچھ کام ہوا ہے اور کچھ باقی ہے، تاکہ آدمی تازہ دم ہو کر پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر کہ لیلۃ القدر کسی خاص رات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ہم نے 27 کے ساتھ اس کو جوڑ دیا دنیا نے، نہ 27 سے پہلے ہمارے سمجھ میں آتی ہے اور نہ 27 کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔ اور جن مجلسوں میں تکمیل قرآن کی مجلس ہو جاتی ہے ان کے یہاں سے لیلۃ القدر گزر جاتی ہے، رمضان ہی گزر جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ میرا رب بے شمار، بے انتہا، بے نہایت خزانوں کا مالک ہے۔ حدیث شریف کی روشنی میں عرض کروں کہ میرے رب کے خزانے ایسے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جتنے انسان ہیں سب کسی میدان میں یکجا ہوں، سب کے سب اربوں خربوں جتنے ہو سکتے ہیں، اور سب کے سب اپنے مرضی اور منشا کے مطابق اپنے رب سے جو وہ چاہے جتنا وہ چاہے، اور میرا رب ہر ایک کی ہر خواہش پوری کرتے، ہر ایک کو اپنے بے شمار خزانے سے وہ سب دینے جو وہ چاہتے ہیں، جبکہ میرے اپنے خزانے میں اتنی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی
سمندر میں سوئی کے ڈبونے سے ہوتی ہے۔ پہلے علم فرماتے ہیں کہ اس میں کمی واقع ہوتی ہے، ایک سوئی کی نوک کو سمندر کے ڈبونے سے جو کمی واقع ہوتی ہے، میرٹ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کچھ لیلۃ القدر سے متعلق ہم سنتے رہتے ہیں، اس میں 21، 23، 25، 27، 29 یہ ساری شب ہیں۔ بعد اعتبار سے 20، 22، 24، 26، 28 بھی ہے۔ اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے نمبر 1 پورے رمضان کو، اور کم سے کم درجے میں آخری عشرے کو، اور اس سے بھی کم درجے میں آخری عشرے کی تاک راتوں کو غنیمت سمجھ کر اس قدر ممکن وہ اپنے آپ کو اعمال سے جوڑنے کی کوشش کرے، نمازوں میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعاؤں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو خرافات سے بچائے، بےہودگی سے بچائے۔ جہنم میں جانے کے اسباب میں جو وجوہات ہے، اس میں بےہودہ مجلسوں میں شرکت اور بےہودہ کلمات کا زبان سے ادا کرنا بھی ہے۔ کل تراویح کے اندر جو سورہ شریف میں پڑھی گئی سورہ مدثر، اس میں اہل جنت اور اہل دوزخ کے بارے میں موجود ہے۔ اہل جنت پوچھیں گے اہل دوزخ سے ما سلککم فی سقر، ارے تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے، کیا بات؟ جواب میں کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین۔ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بےہودہ لوگوں کے ساتھ بےہودہ بکواس کرتے تھے، اور آپ پر یقین نہیں کرتے۔ تو زبان کا صحیح استعمال جنت کی ڈگر پر لے جانے والا ہے، اور زبان کے غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال صرف گالی نہیں ہے، یہ غیبت کرتی ہے، یہ چغلی کرتی ہے، یہ فحش الفاظ زبان سے ادا کرتی ہے، اور اس طرح کے بہت سارے کام ہیں جو ہماری زبان ہم کو غلط روی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ان راتوں میں اپنے آپ کو نہ صرف نیک اعمال سے جوڑنا ہے، بلکہ ہم کو اپنے آپ کو، اپنی زبان کو برے اعمال سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں، ایک گویا کرسی کی حکایت ہے، اس کو سن لیجیے۔ جو لوگ اسکول کالج سے تعلق رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ امتحان کے پرچے کے لیے 3 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 3 گھنٹہ ہوتا ہے۔ اگر 30 گھنٹے 3 گھنٹے اور 30 دن کو ہم اگر آپس میں تناسب کے اعتبار سے دیکھیں تو اس وقت 2.5 گھنٹے گزر چکے، ہمارے 25 دن گزر گئے تقریباً۔ جو ہوشیار اور سمجھدار بچے ہیں وہ آخری کا جو وقت ہے آدھے گھنٹے کا، اس کو بہت اہتمام سے اپنے پرچے کے ان سوالات میں لگاتے ہیں جو ادھورے رہ گئے ہیں، جن کا جواب ابھی نہیں لکھا ہے۔ میری گزارش ہے یہ جو آدھا گھنٹہ یا 4-5 دن بچے ہیں ان کو غنیمت سمجھیں۔ میرا اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اہل علم فرماتے کہ زمین آسمان کا خلا کر گناہوں سے پرو، اور اللہ کا کوئی بندہ، سچا بندہ ندامت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ سچے پکی توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے تو میرا اللہ ایک مرتبہ کی توبہ میں سب معاف کر دیتا ہے۔ اور توبہ کی حقیقت کو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کم لفظوں میں بہت خوب واضح کیا، فرمایا کہ توبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کو نہ کرنے کا۔ جب توبہ کر رہا ہو تب تو اس کے دل میں پکا سچا ارادہ ہو کہ ہم مولا اس کو معاف کر دیجیے میرے گناہوں کو، اب میں کبھی نہیں کروں گا۔ بہت ممکن ہے کہ بشریت کے تقاضے سے پھر غلطی ہو، تو توبہ کا دروازہ جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا تب تک کے لیے اللہ نے کھلا رکھا ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ وہ تفصیلی حکایت میں ہے، فرمایا کہ ایک بادشاہ نے، میں اس کسی اور مجلس میں بھی شاید کہہ چکا ہوں کہ ایک مرتبہ اپنے 3 وزیروں کو بلایا، جنہوں نے نہیں سنی اور دھیان سے سنے، بہت کام کی بات ہوتی، اور تینوں سے کہا کہ میرے لیے ذرا اچھے، میں یہ جو تحریر دے رہا ہوں اس میں اچھے قسم کے پھل جمع کر کے لاؤں۔ کچھ عجیب سی فرمائش تھی۔ وزیروں نے کہا ہم وزیروں کے کیا پھل ول لائیں، طرف بادشاہ کا حکم تھا۔ تو تینوں وزیروں نے اپنے اپنے تھیلے لے کر مختلف باغ میں چلے گئے۔ پہلے وزیر نے تو بہت ہی بہترین قسم کے پھل جو ہو سکتے تھے وہ لا کر جو ہے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔
دوسرے نے کہا یار یہ کیا پھل بہت سارے جمع کروں، میں نیچے تو اس نے سڑے گلے پھل جمع کیے اور کچھ اچھے پھل اوپر رکھ دیے، اور تیسرے نے پھل نما گوٹے پتھر جمع کر کے جھاڑ جھنکار لا کے اوپر سے باندھ دیا، لگے کہ پھل اندر ہے، وہ سا بادشاہ کھانے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ بادشاہ نے ان تینوں کے پھلوں کو بوروں کو جمع کیا اور کہا کہ ان تینوں کو ان کے دائی ہوئے پھلوں کے ساتھ قید خانے میں ڈالو، یہ 15 دن تک وہیں رہیں گے اور جو انہوں نے جمع کیا وہ کھائیں گے۔ پہلے والے کی چاندی بہت خوش ہو گئے، وہ کل بہترین تھے، اس کے پاس بہت اچھا انتظام تھا، دوسرے کے پاس شروع کا تو کچھ اچھا انتظام تھا، جو اوپر کے پھل تھے، بعد میں جب خراب پھلوں کی باری آئی تو بیمار پڑ گیا، پریشان ہو گیا، اور تیسرے کے پاس کچھ نہیں تھا، خاندان کی چیز نہیں تھی، اس نے وقت کو ضائع کیا تھا، اور یہاں تک کہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت ہو گئی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے پاس بھی اس زندگی کے باغ کے جو لمحات ہیں وہ اعمال کے پھل جمع کرنے کے لیے اس تھیلی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور بالخصوص کے رمضان کے جو لمحات ملے تھے اس میں تھوڑا سا وقت بچا ہے ہمارے پاس، کاش کہ ہم وہ پہلے وزیر کی طرح بچے ہوئے لمحات کو اچھے اور نیک اعمال سے ان اوقات کی پوری کو بھرتے ہم انشاءاللہ، یہ آخرت کے لیے ہمارے لیے بہت بڑا نتیجہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو وقت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، جو غلطیاں کوتاہی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے، جو بچے ہوئے لمحات ہیں اس کو ہم کو اپنی عبادت میں، توبہ استغفار میں، تلاوت میں، نمازوں میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ عبدو بھائی آگے آئیے نا۔ حضرت تشریف لائیے، آگے آئیے۔ پیچھے سے لوگ سنا خالی بڑا